اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر تیزی سے چلتے ہوئے مینا کے نازک قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر وہ ان راستوں پر چلنے سے باز کہاں آتی تھی۔ آس پاس سبز رنگ کی اونچی اونچی گھاس تھی۔ اچانک ہی وہ ٹھٹک سی گئی اور اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ بالوں کی خوبصورت سی چوٹی کو جھٹکے سے پیچھے ڈالتے ہوئے مینا نے اپنے سر پر دوپٹہ جمایا۔ اس کی کاجل زدہ سبز آنکھوں میں تحیر سا نمودار ہو گیا تھا۔ پیچھے کوئی نہ تھا۔ مینا نے اپنے خیال کو جھٹکا اور پھر سے آگے بڑھنے لگی۔ 16 سال کی عمر اس پر قیامت بن کر اتری تھی۔ سیاہ ریشمی بال، سفید رنگت اور سبز آنکھیں وہ حسن کا شاہکار معلوم ہوتی تھی۔ مینا نے ساتھ لگے کھیت میں سے ایک کونپل توڑی اور اسی پل کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھیت کے اندر گھسیٹ لیا۔ وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے چیخنا چاہا مگر کسی مضبوط مردانہ ہاتھ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ سارے جہاں کا خوف مینا کی آنکھوں میں اتر آیا۔ خاموش ہو جاؤ مینا، یا سارے جہاں کو بتاؤ گی کہ میں تم سے ملنے آیا ہوں؟ یہ اورنگزیب خان کی آواز تھی۔ مینا کا سارا خوف اور غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مسکراتا ہوا اورنگزیب اب اپنے چہرے سے نقاب ہٹا رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے ہنوز مینا کی کلائی پکڑ رکھی تھی اور مینا نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ کیا کرتے ہو اورنگزیب؟ اگر کوئی تمہیں اس طرح دیکھ لیتا تو تم جانتے نہیں ہو ہمارے قبیلے کے لوگ کس قدر سخت مزاج ہیں۔ مجھے اور تمہیں گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ مینا کی آواز میں خوف تھا، مگر اورنگزیب تو جذبے لٹاتی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے، لالا دوراب خان شہر گیا ہوا ہے اور اسی کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، باقی مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ اورنگزیب خان نے مینا کو پھر سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ یکدم جھنجھلا سی گئی اور تبھی اس کی نگاہ اورنگزیب کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے سرخ رنگ کے مخملی ڈبے پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ مینا کی آنکھوں میں اشتیاق اتر آیا۔ کچی عمر نادانیوں کی آخری سرحد پر تھی۔ تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ پچھلی بار تمہیں لاکر دیا تھا تو تمہیں پسند نہیں آیا تھا۔ اب کی باری انگوٹھی لے کر آیا ہوں، یہ تمہیں ضرور اچھی لگے گی۔ اس میں ہیرا لگا ہے، ہیرا۔ اورنگزیب خان نے ڈبیا کھولتے ہوئے اسے دکھائی تھی۔ مینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے ڈبے کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر اسی پل اورنگزیب نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں، تحفے کی قیمت تو ہوتی ہے مینا، قیمت ادا کرو تو ہی تحفہ ملے گا۔ اورنگزیب کی بات پر مینا ایک لمحے کے لیے ساکت سی رہ گئی۔ بڑی بڑی آنکھیں جو پہلے اشتیاق سے چمک رہی تھی خاموش سی ہو گئی۔ مینا نے بے اختیار چادر کو اپنے گرد مضبوط کیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، مگر آج اورنگزیب خان اسے پیچھے ہٹنے دے نہیں رہا تھا۔ مینا نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر اورنگزیب مکمل طور پر ہوا سے بیگانہ لگ رہا تھا۔ جانتی بھی ہو میرے یار دوست مجھے کیا کہتے ہیں؟ پرستان کی پری میرے قابو میں ہے اور میں اسے فائدہ ہی نہیں اٹھاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے حسن کا جادو آج مجھ پر بھی چل جائے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ مینا اورنگزیب سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ مخمور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مینا نے گھبرا کر کہا۔ دائیں بائیں دیکھا اور وہ جانتی تھی اگر آج اسے کسی نے اورنگزیب کے ساتھ دیکھ لیا تو موت پکی تھی۔ چھپ چھپ کر ملتے ہوئے انہیں مہینہ ہی تو ہوا تھا، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ اورنگزیب خان ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ گاؤں کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ اسے محبت بھرے خط لکھتے اورنگزیب یہ بھول جاتا تھا کہ قبیلے میں تو غیر عورت کو نظر اٹھا کر دیکھنے پر بھی جان سے مار دیا جاتا تھا۔ مینا اس کی گرفت میں مچلنے لگی اور اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے۔ اورنگزیب خان کو غصہ آنے لگا۔ آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے مینا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے وجود پر میرا حق ہے۔ اس کے سر سے چادر اتار کر زمین پر پھینکتے ہوئے اورنگزیب خان لپک کر آگے آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت تھی اور مینا ساکت رہ گئی، اور عین اسی پل ماحول میں ایک گرج دار آواز گونجی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ مینا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے اور اورنگزیب نے ایک دم پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ مینا کا بھائی حسنین کھڑا تھا، جس کے چہرے کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ
گویا اس نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ حسنین لالا آپ؟ مینا کے کپکپاتے لبوں سے الفاظ ادا ہوئے۔ اسے لگا کہ آسمان گویا اس کے سر پر ٹوٹ پڑا ہے۔ آنے والے لمحات کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی اور بے اختیار ہی اورنگزیب کے ہاتھ سے اس کی کلائی چھوٹ گئی۔ مینا بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ حسنین نے خون ریز نگاہوں سے زمین پر پڑی ہوئی مینا کی چادر کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس نے اورنگزیب کو دیکھا۔ اورنگزیب سینہ تان کر کھڑا تھا۔ کیا کر لے گا تو؟ حسنین، تیری بہن تو مجھ سے محبت کرتی ہے، تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اورنگزیب کی آواز للکار تھی۔ مینا کے قدم لرزنے لگے اور تبھی اس نے دیکھا کہ اس کا لالا حسنین اپنے کندھے سے رائفل اتار کر سیدھا کر رہا تھا۔ مینا کے حلق سے کربناک سی چیخ نکلی، نہیں لالا نہیں، خدا کے لیے رک جاؤ۔ مگر اس کی آواز سننے کے لیے وہاں کوئی تیار نہ تھا۔ اورنگزیب کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا اور وہ یک لخت پلٹا اور بھاگنے لگا، مگر حسنین کی رائفل سے نکلی ہوئی گولی اس کے قدموں سے زیادہ تیز تھی۔ ماحول میں ایک گونجدار آواز پیدا ہوئی، درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اڑ گئے اور مینا نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ہر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار بہنے لگے۔ جہاں وہ بیٹھی تھی اس سے چند قدم کے فاصلے پر اوندے منہ گری اورنگزیب کی لاش پڑی تھی۔ اس کے گرنے سے زوردار دھماکہ ہوا تھا اور گرد اڑ کر آس پاس پھیل رہی تھی۔ مینا کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ حسنین لالا آگے بڑھتے ہوئے اسے کلائی سے پکڑ کر گھسیٹ رہے تھے۔ مینا جانتی تھی کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ آنسو بھری آنکھوں سے اس نے آخری دفعہ مڑ کر اورنگزیب کی لاش کو دیکھا، ہر کسی بے جان مورد کی طرح حسنین کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ حسنین نے اسے لے جا کر حویلی میں پٹک دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس طرح کیوں اس کو لے کر آئے ہو؟ اماں نے آگے بڑھ کر پریشانی سے پوچھا۔ بغیر چادر کی مینا کا سسکتا ہوا وجود، ہر غصے میں بل کھاتا ہوا حسنین انہیں کچھ تو معاملہ سمجھ آ ہی رہا تھا۔ اپنے عاشق سے ملنے گئی تھی یہ، اور اسے جہنم واصل کر کے آ رہا ہوں میں۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، مگر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے غیرت بن کر جینے سے بہتر ہے کہ میں غیرت کی موت مر جاؤں۔ حسنین کہتے ہوئے حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور پلنگ پر گری مینا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی تھی۔ کھیتوں میں گولی چلنے کی آواز کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ ہر لاش تو سب کے سامنے آ ہی چکی تھی۔ ہر لاش کون سا کسی عام انسان کی تھی؟ اورنگزیب خان کی لاش تھی وہ، دراب خان کا چھوٹا بھائی، وہ دراب خان جس کی ہیبت سے پورا گاؤں لرزنے لگ جاتا۔ ہر نکڑ پر 2 عورتیں کھڑی آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے نظر آتی۔ سب کی زبان پر مینا اور اورنگزیب کی محبت کی داستان تھی۔ مینا کی ماں حویلی میں آنے والیوں کو ٹال ٹال کر تھک چکی تھی، مگر ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی عورت ٹو لینے کے انداز میں آ جاتی۔ سب کو یقین تھا کہ مینا اورنگزیب کے ساتھ غیر مناسب حالت میں پکڑی گئی ہوگی۔ جبھی تو حسنین نے بلا سوچے سمجھے اورنگزیب کو گولی مار دی، یہ جانے بغیر کہ اب وہ خون بہا دینے پر مجبور ہے، اور جرگے تک بات پہنچ چکی تھی۔ اورنگزیب کی لاش گھر پہنچا دی گئی اور مردان خان میں بیٹھے دراب خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ جان سے پیارے چھوٹے بھائی کی لاش اس کے سامنے پڑی تھی۔ کس نے مارا ہے اسے؟ اس نے ساتھ کھڑے ملازم سے پوچھا۔ نوابزادہ حسنین نے، اس نے اسے اپنی بہن کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ ملازم کی بات پر دراب نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اورنگزیب کو دفن کرنے کی تیاری کرو، میں جرگے سے اس وقت تک گھر نہیں آؤں گا جب تک اس کا خون بہا نہ لے لوں۔ گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے دراب خان نے سختی سے کہا تھا۔ اس کے ذہن میں حسنین کی بہن کی ایک شبیہ سی لہرا رہی تھی اور ایک بدکردار اور آوارہ لڑکی جس کی وجہ سے اس کا بھائی مارا گیا تھا۔ جرگہ بیٹھ چکا تھا اور بڑی بڑی داڑھیوں والے معتبر افراد سنجیدگی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ سب کے سب قبائلی تھے، ہر ان کے روپ سے علاقے کی فضا بھی سہمی ہوئی تھی۔ مگر جس وقت دراب کی گاڑی میدان کے سامنے رکی، ماحول میں ایک عجیب سی سنسنی سی پھیل گئی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اپنی کرسی پر جا بیٹھا اور
تبھی اس کی نگاہ نواب زادہ حسنین پر پڑی۔ وہ تمکنت کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ خود چل کر آیا ہے جرگے میں نواب حسین، بڑا گھمنڈ ہے اپنی بہادری پر، میرے بھائی کو قتل کر کے بھی زندہ گھوم رہا ہے۔ دراب نے طنز انداز میں حسنین سے کہا، ہاں میں نے قتل کیا ہے تمہارے بھائی کو، 100 بار اور بھی قتل کروں گا اگر وہ زندہ ہو جائے، بے غیرت نہیں ہوں میں، میری بہن پر ہاتھ ڈالا ہے اس نے، حسنین نے کہا۔ دراب ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، شاید وہ اٹھ کر حسنین کا سر ہی اتار ڈالتا کہ اسی وقت گاڑی کا دروازہ کھلا اور سیاہ چادر میں لپٹا کوئی وجود دوڑتے ہوئے پنڈال کی جانب آنے لگا۔ دراب سمیت سبھی کی نظریں اس جانب مڑ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے تو دراب ٹھٹک سا گیا۔ وہ کوئی لڑکی تھی، حسن کا پیکر سیاہ چادر اس کے وجود سے پھسلی جا رہی تھی۔ وہ بے قابو ہو کر دوڑتی ہوئی عین دراب کے قدموں میں آ گری۔ جرگے کے تمام افراد سناٹے میں رہ گئے اور مردوں سے بھرے اس جرگے میں ایک لڑکی کا کیا کام تھا؟ معاف کر دو خان میرے بھائی کو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، بابا جان کے جانے کے بعد صرف وہی ہمارے گھر کا واحد سہارا ہے، انہیں کچھ مت کرنا پلیز۔ وہ لڑکی اس کے پاؤں تھامے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ دراب خان نے جھک کر اس لڑکی کی جانب دیکھا جس کی سبز آنکھوں سے آنسو کی قطاریں بہہ رہی تھی۔ وہ مینا تھی، حسنین کی بہن۔ نفرت کی ایک تیز لہر دراب کے اندر پیدا ہوئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ حسنین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گاڑی میں واپس جاؤ مینا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہاں پر آؤ؟ میرا سر کٹے یا لاش گرے، تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ حسنین کے لہجے میں دکھ تھا۔ دراب نے بے یقین سی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور اسی پل اس نے فیصلہ کر لیا، میرے بھائی کا قتل ہوا ہے، قتل کی بھرپائی تو کرنا ہوگی۔ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا چھوٹا بھائی نہ صحیح میں ہی صحیح، کوئی تو پسند ہوگا اس کو۔ آخری جملہ کہتے ہوئے دراب خان کے لہجے میں نفرت سے مٹائی۔ جرگے میں موجود تمام افراد ساکت بیٹھے تھے، مگر بہرحال آخر فیصلہ دراب خان کا ہی ہونا تھا۔ زمین پر گری روتی بلکتی مینا کو حسنین نے اٹھا کر کھڑا کر دیا، مگر اب وہ اسے یہاں سے لے جا نہیں سکتا تھا۔ اس کے نکاح کا فیصلہ ہو چکا تھا اور چند ہی لمحوں بعد دراب خان کے ساتھ مینا کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دراب کو دیکھتی رہی۔ قسمت نے اتنی تیزی سے پلٹے کھائے تھے کہ اس کا کچا ذہن سب کچھ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ دراب خان اس کا ہاتھ پکڑے اپنی گاڑی کی سمت جا رہا تھا۔ جرگہ ختم ہو چکا تھا اور نوابزادہ حسنین تنہا میدان میں بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ نہ وہ اپنی غیرت بچا سکا تھا اور نہ ہی اپنی بہن۔ دراب خان گاڑی سٹارٹ کر کے لے جا چکا تھا اور اس کی حویلی پہنچنے تک مینا سخت خوف زدہ تھی، مگر اس کے دل میں ایک وہم سی امید تھی۔ دراب نے اس کی کلائی پکڑی اور گھسیٹ کر گاڑی سے نیچے اتارا۔ مینا نے نظر گھما کر حویلی کی جانب دیکھا۔ اسے لگا وہاں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر گڑی ہے۔ اس کی چادر سرک کر قدموں میں جھول رہی تھی، مگر دراب خان اسے رکنے کا موقع کہاں دے رہا تھا۔ اسے پھر سے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے جانے لگا۔ یہاں بیٹھو حویلی کے اندر۔ ایک سجے سجائے کمرے میں اسے صوفے پر تقریباً پٹکتے ہوئے دراب خان نے کہا۔ اپنی چادر کو خود پر لپیٹتی مینا خوف زدہ ہو کر وہاں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ سامنے بیٹھا دراب خان گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ شاید وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ خوف زدہ کیوں ہو تم جیسی آوارہ لڑکی کے لیے تو یہ بات کسی نعمت سے کم نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے۔ جانتی ہو کہ قبیلے کے لوگ اب تم جیسی لڑکیوں کو کیا بلاتے ہیں؟ دراب خان کی بات پر مینا کا سر شرم کے مارے جھک گیا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہ تھے، بس آنسو تھے جو وہ کثرت سے بہا رہی تھی۔ نکاح کے بعد عام طور پر شوہر اپنی بیوی کو ایک تحفہ دیتے ہیں، میرے پاس بھی تمہیں دینے کے لیے ایک نہیں 2 تحفے ہیں۔ دراب کی آواز پر مینا نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا وہ اس کے ساتھ ایک نارمل شوہر کی طرح رہنے والا تھا؟ مگر وہ تو طنز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ سننا چاہو گی کہ وہ کیا تحفہ ہے؟ بے اختیار ہی مینا کا سر ہاں میں ہل گیا۔ دراب خان سنجیدہ ہوتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایک بار پھر اس نے انہی الفاظ کو دہرایا۔ مینا جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ وہ اپنی پلک تک چھپک نہ بھول گئی اور سامنے بیٹھا دراب خان، جس نے چند لمحے پہلے اسے نکاح کیا تھا، اسے طلاق دے چکا تھا، مگر پھر وہ اسے اپنی حویلی میں لایا ہی کیوں؟ مینا کا دل کسی خشک پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اس کے اندر گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ کچھ غلط ہو چکا تھا، مگر کتنا غلط اس کا اندازہ خود مینا کو بھی ابھی نہیں تھا۔ ملازم دروازہ بجا کر اندر داخل ہوا۔ دراب نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا کہ اسے اندر لے آؤ۔ نامعلوم وہ کسے اندر بلا رہا تھا۔ ملازم خاموشی سے باہر چلا گیا اور مینا نے دائیں ہاتھ سے اپنی آنکھوں کو مسل کر آنسو صاف کیے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اب اس کے لیے نئی سزا کیا ہے۔ یہ تمہارا دوسرا تحفہ ہے، دراب خان نے پکارا تو مینا نے چونک کر دیکھا۔ ایک انتہائی بوڑھا شخص ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کی بدبو کے بھبکے دور بیٹھے ہوئے بھی مینا کو اپنے تقاطے محسوس ہو رہے تھے۔ لاٹھی ٹیک کر چلتا ہوا وہ اپنی دھندلی آنکھوں سے مینا کو گھور رہا تھا۔ کنجلک داڑھی ہونٹوں کے کناروں سے بہتی رال۔ مینا کو ایک لخت جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے دراب خان کی جانب دیکھا۔ اے کبڑے، یہ لڑکی آج سے تمہاری ملکیت ہے، اسے میری طرف سے تم اپنا تحفہ سمجھو۔ دراب خان کی بات پر مینا پر جہاں آسمان ٹوٹا، وہیں اس کبڑے کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ وہ بھوکی نگاہوں سے مینا کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا، اور مینا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی، میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ گڑبڑا رہی تھی۔ دراب خان مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ میرے بھائی کو تم نے جہاں بھیجا ہے وہاں نامعلوم اس کا کیا حشر ہے، تم تو شکر کرو کہ تمہیں سانس لینے کی مہلت دی ہے۔ یہ کپڑا اسمگلر ہے، عورتوں، بچیوں، یہاں تک کہ گدوں گھوڑوں کو بھی اسمگل کرتا ہے۔ اس کے نزدیک انسانی عورتوں اور گدوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس کے ساتھ تم یقیناً خوش رہو گی۔ یہ تمہارا دوسرا تحفہ ہے۔ دراب خان کی آواز میں موت کی سی ٹھنڈک تھی۔ مینا جہاں بیٹھی تھی وہیں ڈھیر ہوتی چلی گئی اور وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اب کمرے میں صرف وہ بوڑھا شخص تھا جو لاٹھی ٹیکتا ہوا مینا کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مینا اپنی چادر کو جکڑے اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بوڑھا اس کی کلائی تھام چکا تھا اور دراب کے ملازموں نے حویلی سے نکال کر گاڑی میں بٹھانے میں اس بوڑھے کی مدد کی۔ مینا کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، اس کے منہ میں کپڑا ٹھوس کر اس کی آواز کو بھی بند کر دیا گیا۔ وہ مسلسل آنسو بہاتے ہوئے دراب خان کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہاں کون تھا جو سنتا؟ کپڑے کے پاس ایک پھٹی جرسی گاڑی تھی، جس میں بیٹھتے ہی اس کے سفر کا آغاز ہوا۔ نامعلوم وہ کن راستوں سے گاڑی چلاتا جا رہا تھا اور مینا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ اونچے نیچے راستے، اور کبھی وہ جنگلوں کے بیچ میں سے گزارنے لگتا اور کبھی صحراؤں اور میدانوں کے بیچ میں سے۔ مینا کو گاڑی میں واضح طور پر پیشاب کی بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اب کہیں آنے لگی اور اسے یاد آیا کہ دراب کے چھوٹے بھائی اورنگزیب خان نے جب اس کی طرف محبت بھرا ہاتھ بڑھایا تھا تو وہ کتنی گھبرائی۔ بچپن سے لے کر آج تک والد اور پھر حسنین لالا نے کسی مرد کی اس پر نگاہ تک نہ پڑنے دی تھی۔ نہ جانے اورنگزیب نے کیسے اسے دیکھ لیا اور بس ایک نظر میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی بدبختی تھی کہ اس نے اورنگزیب کے دیے تحفے قبول کر لیے اور پھر تو وہ گویا اس کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اورنگزیب کے لکھے ہوئے خط مینا کو چھپانا مشکل ہو جاتا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اورنگزیب کی شدتوں سے گھبرانے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی، وہ حادثہ ہو گیا جس نے مینا کی پوری زندگی تہس نہس کر دی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گاڑی چلتی رہی، رو رو کر مینا کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ بوڑھا اسے سرحد پار کسی اور دیس میں لے آیا تھا، مگر وہ کوئی شہر نہ تھا۔ لمبی لمبی داڑھیوں اور لمبے چوگوں والے افراد آس پاس نظر آ رہے تھے۔ مینا کو ہوش آیا جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ بے ساختہ خوفزدہ نگاہوں سے گاڑی کے شیشے سے نظر آتے منظر کو دیکھنے لگی۔
بوڑھا گاڑی سے نکل کر کسی سے مصافحہ کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں اشارہ کر کے مینا کو دکھا رہا تھا اور مینا کے وجود پر کپ کپی سی طاری ہونے لگی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر منہ میں ٹھونسے ہوئے کپڑے کے باعث آواز نکالنا محال تھا۔ دوسرا شخص بوڑھے کو مبارکباد دے رہا تھا اور بوڑھا پیچھے آیا اور اس نے دروازہ کھول کر مینا کی ٹانگ پکڑ کر اسے باہر گھسیٹا۔ مینا نے خود کو چھڑانے کے لیے پورا زور لگا لیا مگر وہ قبائلی بوڑھا بے حد طاقتور تھا۔ وہ سب آپس میں پشتون زبان بول رہے تھے۔ وہ بوڑھا اسے گھسیٹ کر باہر نکال چکا تھا اور اب اسے بالوں کی چٹیا سے گھسیٹتے ہوئے اندر لے جا رہا تھا۔ غلاظت کی بو چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ مرد ہی مرد تھے۔ مینا کو ان سب کی نظریں اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بوڑھا اس طرح رگیدتا ہوا مینا کو گھرنما ایک جگہ تک لے گیا مگر وہ گھر تو کہیں سے نہ لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کسی چیز کا اڈا ہے اور اندرونی کمرے میں پہنچتے ہی بوڑھے نے مینا کی چٹیاں چھوڑی تو مینا بوکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور خوف زدہ نگاہوں سے چاروں طرف کا جائزہ لینے لگی۔ پسینہ اس کے روئے روئے سے پھوٹنے لگا اور سلیقے سے گندے بال بکھر گئے تھے۔ چادر تو نہ جانے کہاں رہ گئی تھی، لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ وہ بوڑھا پلٹ کر کوٹڑی کا دروازہ بند کر رہا تھا اور مینا کا رواں رواں لرز رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے مگر پاؤں تو آزاد تھے۔ اس نے لپک کر بھاگنا چاہا مگر بوڑھے نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈنڈی پوری قوت سے مینا کے ٹخنے پر دے ماری۔ درد سے بھری ایک چیخ مینا کے لبوں سے نکلی اور وہ بل کھا کر وہیں زمین پر گرتی چلی گئی۔ بوڑھا پکا کھلاڑی تھا۔ اس نے جیب سے دوائی سے بھرا کوئی رومال نکالا اور مینا کے منہ میں ٹھونسا ہوا کپڑا باہر کو کھینچا اور رومال مینا کی ناک پر چپکا دیا۔ مینا بری طرح سے تڑپ اور مچل رہی تھی مگر بوڑھے کی گرفت مضبوط تھی۔ رفتہ رفتہ مینا کے حواس سن سے ہونے لگے۔ وہ حرکت کرنے سے قاصر ہوتی گئی مگر وہ جاگ رہی تھی اور ارد گرد کیا ہو رہا تھا سب کچھ اسے محسوس ہو رہا تھا مگر وہ صرف اپنی پلکیں جھپکا سکتی تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی حرکت نہ کر سکتی تھی۔ کبڑا اس کے ہاتھ کھول رہا تھا۔ مینا کی نظر اس کے چہرے پر پڑی جو مینا کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اسے ایک زوردار ابکائی سی آئی اور گدلی میلی داڑھی کے اندر بوسیدہ کھانے کے ٹکڑے پھنسے ہوئے تھے۔ ہونٹوں کے کونے سے بہتی ہوئی رال نے اسے ایک عجیب کریح تاثر دے رکھا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ہوس بھری تھی اور وہ مینا پر جھکا تو مینا کو اپنی سانس بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے منہ سے نسوار کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ پیشاب زدہ کپڑے ہاتھوں کی انگلیوں کی ناخنوں میں پھنسا ہوا میل کچیل۔ مینا تو اس کپڑے کے لیے واقعی ایک تحفہ تھی، ایک سنہرا دمکتا ہوا تحفہ جسے وہ اپنے گندے ہاتھوں سے میلا کر رہا تھا۔ مینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ ساکت لیٹی اس خیال سے لرز رہی تھی کہ کہاں تو وہ 7 پردوں میں رہنے والی قبائلی لڑکی اور کہاں یہ سرحد پار کا ایک کبڑا بوڑھا جو اس کے وجود کو کسی کپڑے کی طرح رگید رہا تھا۔ مینا نے شدید تکلیف کے مارے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ ذلت اور شرم کا ایسا احساس تھا جو اس کی رگوں کو چیر رہا تھا۔ کبڑے کی رال اس کے گالوں، کندھوں اور گردن پر بہتی جا رہی تھی۔ مینا کو اپنے وجود سے کرائیت سی آنے لگی اور اس کا شدت سے دل چاہا کاش وہ اس لمحے مر جائے مگر یہ وقت مینا کی دعائیں پوری ہونے کا نہیں تھا۔ بے بسی کی انتہا کو پہنچتے ان گھڑیوں کے گزرنے کی بس دعا کر رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا۔ بوڑھا کبڑا لڑکھڑاتے قدموں سے کوٹڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور مینا کی سسکیاں پوری کوٹڑی میں گونج رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے آپ کو حرکت دینے کے قابل ہوئی۔ خود پر نظر ڈالتے ہوئے وہ شرم کے مارے زمین پہ گر گئی تھی۔ اورنگزیب سے محبت کی سزا اسے اس قدر کڑی ملی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان غلیظ ترین لمحات کا سبب تم ہو دراب خان، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ تم میرا سر الگ کر دیتے اور مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیتے، مگر جو سزا تم نے مجھے دی ہے وہ تو موت سے بھی بدتر ہے۔ گھٹنوں میں منہ چھپائے ہوئے مینا بری طرح سے سسک پڑی۔
مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی سزا تو ابھی بس شروع ہی ہوئی ہے۔ نہ جانے اسے اس کوٹھڑی میں پڑے ہوئے کتنا وقت بیت گیا۔ کئی گھنٹے گزرے تو کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر کبڑا اندر داخل ہوا اور اس کے ہاتھوں میں ایک چنگیر تھی۔ اس میں روٹی اور ساتھ پلیٹ میں پتلا سا شوربے کا سالن تھا۔ اس نے کھانا مینا کے سامنے رکھ دیا۔ مینا خاموش بیٹھی رہی اور کبڑا مسکرا دیا اور بولا، کتنی دیر تک اکڑ دکھائے گا؟ تمہارا پورا قیمت دیا ہے ہم نے، اور اب قیمت وصول کرنے کا ٹائم ہے، اسی لیے کھانا کھاؤ، تمہارا دوسرا گاہک آنے والا ہے۔ کبڑے کی بات پر مینا جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اس کبڑے کو دیکھنے لگی۔ اس کے الفاظ کسی کوڑے کی صورت مینا پر برسے۔ کبڑا تو اپنی بات کہہ کر چلا گیا، مگر مینا خوف کے مارے کبھی کھڑی ہوتی اور کبھی بیٹھتی۔ تھوڑی دیر گزری تو کوٹھڑی کا دروازہ کھلا۔ ایک اور مرد اندر داخل ہو رہا تھا اور وہ جوان تھا، قبائلی، مضبوط، لہیم شہیم مرد۔ مینا خوف کے مارے ساکت رہ گئی اور آدمی نے آتے ساتھ ہی مینا کو دبوچ لیا تھا۔ کیا مال لایا ہے یہ کبڑا؟ پاکستان سے ایسا سرخ انار تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اس کی سانسوں میں رچی نسوار کی بو مینا کی جلد کو پگھلانے لگی۔ چیختے چلاتے اور تڑپتے مینا خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مرد طاقتور تھا اور مینا جیسی کم عمر لڑکی اس کے سامنے زیادہ دیر مزاحمت نہ کر سکی۔ بالآخر روتے پلکتے مینا نے اس کے آگے ہار مان لی اور گھنٹے بعد مرد کوٹھڑی سے باہر نکلا تو کبڑا پھر آیا۔ یہ دیکھو تمہارا پہلا کمائی، خوب مال دے کر گیا ہے یہ گاہک۔ دراب خان نے بڑا بہترین تحفہ دیا ہے ہم کو، ہمیں تو تم بہت پسند آیا۔ کبڑے نے ہاتھ آگے کر کے مینا کے گال پر پھیرنا چاہا۔ مینا ذلت کی شدید احساس تلے جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی۔ بوڑھا ہنس دیا اور ہنستے ہوئے اس کے دانتوں کا خلا اسے مزید مکروہ بنا دیتا۔ مینا بلک بلک کر روتی رہی۔ کوٹھڑی کا دروازہ بظاہر ٹوٹا پھوٹا سا تھا، مگر وہ اس قدر مضبوط تھا کہ مینا اسے جتنا مرضی پیٹتی، باہر سے کوئی اسے نہ تو کھولتا اور نہ ہی وہ ٹوٹتا۔ مینا نے کوٹھڑی سے بھاگنے کے سارے طور طریقے اپنا کر دیکھ لیے تھے، مگر اس پر کسی میں کامیابی نہ ہوتی۔ باہر سے ہر وقت بھانت بھانت کی بولیوں کی آوازیں آتی رہتی۔ کوٹھڑی کے ساتھ ملحق ایک چھوٹا سا بیت الخلاء تھا، جس کی گندگی اور غلاظت عروج پر تھی۔ مینا کا دل چاہتا کہ وہ خودکشی کر لے۔ کبڑا روزانہ کئی گاہک لاتا اور مال کماتا، ہر مہینہ وہ بس اس کوٹھڑی سے نکل کر باہر کا سورج دیکھنے کی دعائیں مانگا کرتی۔ ہر ایک روز اس کی دعا شاید قبول ہو گئی۔ مینا بے جان انداز میں کوٹھڑی کی زمین پر پڑی تھی جب اسے باہر اچانک ہی ہڑبڑی کی آواز آئی اور بے اختیار وہ اٹھ بیٹھی۔ باہر عجیب قسم کا شور تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی کسی کے پیچھے پڑا ہے۔ تبھی کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور کبڑا اندر داخل ہوا۔ مینا کے اندر اسے دیکھ کر خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی، مگر بوڑھا عجلت میں تھا۔ اس نے آتے ہی لپک کر مینا کے دونوں ہاتھ باندھنے شروع کر دیے۔ مینا زندگی سے بیزار ہو چکی تھی، اس لیے اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ کبڑا جب اس کے دونوں ہاتھ باندھ چکا تھا تو اس نے وہیں پڑا ایک کپڑا اٹھا کر مینا کے منہ میں ٹھونس دیا۔ آواز بند رکھنا اپنی، پولیس نے چھاپا مارا ہے، اسمگلروں کو گرفتار کریں اور ہمارا اسمگلنگ کا سامان پکڑا جائے، ہم کو کوئی پرواہ نہیں، مگر تم جیسا سرخنار ہم کسی کے ہاتھ نہیں جانے دے گا، کبڑا بہتی رال کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ اس نے مینا کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور کوٹھڑی سے باہر جھانکا۔ شاید آس پاس کوئی نہ تھا۔ مینا کو گھسیٹتے ہوئے وہ کوٹھڑی سے باہر لے آیا اور سامنے ہی سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی کھڑی تھی۔ گاڑی میں پھینکنے سے پہلے کبڑے نے مینا کی ناک پر وہی رومال رکھ کر اسے بے حس و حرکت کر دیا۔ سارا ماحول سن سا ہو گیا اور مینا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پٹک کر کبڑا خود نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ مگر گاڑی چل پڑی تھی اور مینا نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ نامعلوم اس کا اگلا ٹھکانہ کیا ہونے والا تھا۔ گاڑی چلتی رہی نہ جانے کتنے گھنٹے تک، اور کتنے موڑ کاٹنے کے بعد آخر کار وہ سیاہ رنگ کی گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ مینا نے سختی سے اپنی آنکھیں بھینچ لی۔ اس مرتبہ اسے کس نے خریدا تھا یا اسے کس مرد کو چھیلنا تھا، یہ بات وہ خود نہیں جانتی تھی۔
दरवाज़ा खुला और कोई सामने आया और اس نے کہا کہ نیچے اترو۔ مینا چونک گئی۔ یہ اس بوڑھے کبڑے کی آواز نہیں تھی، بلکہ اس آواز میں شائستگی تھی۔ کوئی پڑھا لکھا انسان معلوم ہوتا تھا، اور اس آدمی نے مینا کو گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکالا، اور تبھی مینا کی نظر اس پر پڑی۔ وہ 3 پیس سوٹ پہنے نفیس اور عمدہ شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ درمیانی عمر کا شخص تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بھی وہی ہوس تھی جو اس بوڑھے کبڑے کی آنکھوں میں تھی۔ مینا کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر لالچ ابھر آیا۔ مینا نے بے ساختہ سامنے مکان کو دیکھا جو اس کی نئی پناہ گاہ تھی، اور وہ ایک نظر ڈالتے ہی سمجھ گئی کہ اس بار اسے کہاں لایا گیا تھا۔ نہیں، میں اندر نہیں جاؤں گی، مجھے اندر نہیں جانا۔ مینا اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، اور ایک بار تو وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ مرد اپنی چھونک میں تھا، اور مینا نے اس کی ٹانگ پر زوردار ٹھوکر ماری اور لپک کر دائیں طرف کو بھاگنے لگی۔ درد بھری کرا اس شخص کے منہ سے نکلی، اور ساتھ ہی مینا کے لیے ایک گالی بھی۔ کہاں بھاگتی ہے لڑکی؟ خرید کر لائے ہو تجھے، اتنی آسانی سے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ وہ شخص اندھا دھند مینا کے پیچھے بھاگا۔ مینا سرپٹ بھاگ رہی تھی۔ یہاں کئی گاڑیاں کھڑی تھی اور قطار میں مکان بنے ہوئے تھے، مگر سب کے سب چھوٹے چھوٹے، اور سب میں ہی غیر معمولی چہل پہل اور رونق نظر آ رہی تھی۔ افراد میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو منڈیروں اور دروازوں سے چھانک کر مینا کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مینا نے اپنے ہاتھ کھول ڈالے اور منہ میں پھنسا ہوا کپڑا نکال پھینکا۔ ہراساں نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتی وہ مسلسل بھاگ رہی تھی۔ پیچھے آنے والے اس شخص کا خوف ہر چیز سے بڑھ کر تھا، اور تبھی وہ ٹھوکر کھا کر بری طرح زمین پر گر پڑی۔ دونوں ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش میں اس کی ہتھیلیاں چھل چکی تھی۔ اس کے منہ سے ایک کراہ سے نکلی۔ پیچھے آنے والا شخص اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ مینا نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں میچ لی، اور اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار لات مینا کے پیٹ میں رسید کی۔ اس کے بوٹوں کی ٹھوکر اتنی جاندار تھی کہ مینا کے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ چل اٹھ، بھاگ کر کہاں جاتی ہے؟ جتنا پیسہ تجھ پر لگایا ہے اتنا تو وصول کرنے دے۔ اس آدمی نے مینا کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ مینا مسلسل چلا رہی تھی، نہیں مجھے چھوڑو، میں نہیں جاؤں گی، مجھے واپس جانا ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ کمسن لڑکی اس انجانے ماحول میں بری طرح سے گھبراتے ہوئے رو رہی تھی۔ راستے میں گزرتی ہوئی مینا کی نظر کئی عورتوں پر پڑی۔ دھندلائی آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ ان عورتوں کے لباس آدھے ادھورے سے تھے، اور ان کے چال چلن، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، اور جس عامیانہ انداز میں وہ گلی میں کھڑی تھی، سب بتا رہا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ اس شخص نے مینا کو بازو سے پکڑا اور ایک مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی مینا کو لے جا کر اس نے سامنے زمین پر پٹک دیا۔ سامنے بیٹھی ہوئی موٹی اور پھٹی سی عورت نے دلچسپی سے اس حسین لڑکی کی جانب دیکھا، جب خوفزدہ ہوتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہاں سے لایا ہے اس چڑیا کو کشن؟ عورت کی بات پر مینا نے یکدم سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا، اور تبھی اسے ماحول کی سجاوٹ کا احساس ہوا۔ وہ بے اختیار سیدھی ہوتی ہوئی چاروں جانب کا جائزہ لینے لگی۔ جگہ جگہ پر رکھی ہوئی چھوٹی بڑی مورتیاں، گیندے کے پھول سامنے ولی کے مذہب کا صاف پتہ بتا رہے تھے، مگر وہاں کھڑی کئی لڑکیاں دلچسپی سے مینا کو دیکھ رہی تھی۔ مینا نے ان کے آدھے ادھورے لباس سے جھانکتے جسموں سے بمشکل نگاہ چرائی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس افغانی کبڑے نے بیچا ہے اسے میرے ہاتھ، نہ جانے ایسا مال کہاں سے اس کے ہاتھ لگ گیا۔ غلیظ نسوار کھانے والوں کے بیچ میں رگیدتا آیا ہے اسے، مگر اب تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ٹوٹا ہوا پتھر ہے، اسے تراش کے ہیرا بنا دو۔ سونم بائی، آخر زمانے میں دھاک ہے تمہاری، کشن نے خوش آمدانہ انداز میں کہا۔ سونم بائی نے ہاتھ بڑھا کر خوف زدہ کھڑی ہوئی مینا کی کلائی پکڑی اور اسے زور سے اپنی جانب کھینچا۔ مینا بے اختیار اس کے پاس جا گری۔ اسے تو تراشنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو خود ایک نگینہ ہے۔ مینا کے خد و خال کا جائزہ لیتے ہوئے وہ چھچھورے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مینا نے یکدم اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، نہ تو میں یہاں تمہارے پاس نگینہ بننے آئی ہوں، اور نہ ہی میں یہاں رہوں گی۔
مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ مینا کی بات مکمل ہوئی تو وہاں موجود ساری لڑکیوں کے کہکہے فضا میں گونجنے لگے۔ نہ جانے مینا نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ وہ ہنس ہنس کر دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ مینا نے حیرت سے اطراف میں کھڑی ان لڑکیوں کی جانب دیکھا جو مذاق اڑاتی نگاہوں سے مینا کو دیکھ رہی تھی۔ بڑا غصہ ہے۔ خیر گاہکوں کو یہی غصہ پسند آتا ہے ان قبائلی لڑکیوں کا۔ اسی کی تو مانگ ہے، ہمیں تو زیادہ رقم سے غرض ہے۔ یہ غصہ دکھائے، یہ ادائیں دکھائے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سونم بائی نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ لڑکیاں ایک بار پھر ہنس پڑی اور کشن ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے مینا کو دیکھ رہا تھا۔ اب کی بار مینا کو خطرے کا شدید احساس ہوا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ کس جگہ پر آ پھنسی ہے اور شاید یہ کسی طوائف کا کوٹھا تھا جہاں پر اسے بیچ دیا گیا تھا۔ مینا نے شدت سے اپنی آنکھیں میچ لی اور خوف سے زیادہ ذلت اور بے بسی کا اسے احساس تھا جو اسے مارے ڈال رہا تھا۔ مگر وہ کیا کرتی؟ یہاں سے بھاگنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا اور اسے اپنے وجود سے گھن سی آنے لگی۔ سونم بائی نے ہاتھ بڑھا کر مینا کے بالوں کو چھونا چاہا اور مینا نے ایک مرتبہ پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اب کی بار سونم بائی نے غصے میں آ کر اس کی چوٹیاں گدی سے پکڑ لی۔ چل تیرا علاج کرواتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مینا اس کے ساتھ کھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے لبوں سے درد کے مارے سسکیاں نکل رہی تھی اور سونم بائی کو غصے میں دیکھ کر ساری لڑکیاں سہم کر کھڑی ہو گئی۔ کسی جانور کی طرح وہ اسے گھسیٹتے ہوئے سونم بائی لے کر جا رہی تھی اور ایک اندھیرے کمرے میں جا کر پٹک دیا۔ مینا بے ساختہ سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اسے یہاں کمرے میں بند رکھو، نہ کھانا دو نہ پانی، اور جب بھی کھانا یا پانی مانگے اسے بس ایک ہی سوال پوچھو کہ تھندے پر اپنی مرضی سے بیٹھے گی یا نہیں، اور اگر اس کا جواب نہ ہوا تو کمرہ پھر سے بند کر دو۔ چند دنوں میں ہی خود انسان بن جائے گی۔ سونم بائی کہتے ہوئے اپنا بھاری بھرکم وجود لیے وہاں سے چلی گئی۔ تھاڑ سے دروازہ بند ہوا۔ دیوار کے ساتھ لگی مینا کا سانس گویا کہیں حلق میں ہی اٹک آیا تھا۔ وہ بے اختیار گھٹنوں میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ برباد ہو جاؤ تم دراب خان، تم نے مجھے کس دوزخ میں پھینک دیا ہے؟ میں جسے مردوں کی شکل دیکھے بھی زمانہ گزر جاتا تھا، اب وہ مجھے کسی کاغذ کی طرح استعمال کر کے پھینک رہے ہیں۔ بے بسی تھی۔ مینا بری طرح سے روتے ہوئے تھک گئی اور کوٹھڑی میں بے حد اندھیرا تھا۔ رونا ختم ہوا تو مینا کو خوف محسوس ہونے لگا اور اس نے اٹھ کر کئی مرتبہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر بے سود تھا۔ وہ تھک ہار کر واپس زمین پر جا کر بیٹھ گئی اور دیوار سے ٹیک لگائے اسے نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب اسے زمین پر رکھے اپنے ہاتھ کے نیچے کسی گدری سی چیز کا احساس ہوا۔ مینا نے گھبرا کر ہاتھ اٹھا لیا اور سر رکھ کر دیوار کے تھوڑا دور ہو گئی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے اپنے پیر پر کسی چیز کے رینگنے کا احساس ہوا۔ مینا کے حلق سے دل دوز چیخ نکلی اور وہ اندھیرے میں بھی پہچان سکتی تھی کہ اس کے پیر پر کوئی کن کھجورا چڑھ گیا تھا۔ خوف سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اس نے زور سے پاؤں جھٹکا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خوف اتنا شدید تھا کہ اس کے بعد وہ نہ جانے کتنی دیر تک زمین پر بیٹھ ہی نہ سکی۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں دکھنے لگی اور کمر اکڑ چکی تھی۔ شدید درد کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے کے ساتھ سکڑ سمٹ کر وہ نیچے بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہنا بھی ختم ہو چکے تھے۔ اس سے تو اچھا تھا تو مجھے مار ہی دیتے دراب خان۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے ذہن میں بس یہی خیال آیا۔ اس کال کوٹھڑی میں قید اسے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ بیٹھے بیٹھے جب اس کے اوپر خوف کا حملہ طاری ہوتا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور دیواروں کے ساتھ سرکتے سرکتے نہ جانے کتنے گھنٹے بتاتی، اور جب درد کے مارے کمر اور ٹانگیں اکڑنے لگتی تب مجبور ہو کر نیچے بیٹھ جاتی۔ پیاس سے اس کا حلق خشک ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں پتھرا سی گئی۔ بھوک کا تو یہ عالم تھا کہ مینا کو لگنے لگا کہ شاید زندہ انسان اس کے سامنے لایا جائے تو وہ اسے بھی چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ سونم بائی ہوشیار تھی، جانتی تھی کہ بنیادی ضرورت انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے، اور یہی حال مینا کا ہوا۔ چوتھے روز تھک ہار کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے کوٹھڑی کا دروازہ بجا دیا۔ پانی، مجھے پانی لا کر دو۔
बंद होती आंखों के साथ उसने दरवाजे में खड़े उस हेवले से कहा। वो सोनम बाई का कारिंदा था। सोनम बाई के साथ काम करेगी या नहीं? सामने से उसका वही एक सवाल था। मीना ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली। पानी दे दो, जो चाहे वो कर दूंगी। वो बेहोश हो रही थी और बंद होती आंखों के साथ फिर उसे कुछ अंदाज़ा न हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे रोशनी की एक झलक सी नजर आई। शायद उसे काल कोठरी से निकालकर बाहर लाया जा रहा था। एक झलक उसने सोनम बाई की भी देखी, जो उसके ऊपर झुकी उसका मुआयना कर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और अगली बार जब उसे होश आया, एक झटके से उठ बैठी। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी जो मुकम्मल हो चुकी थी। मीना ने एक झटके से ड्रिप निकाल दी। घुंघरू की झनकार और हल्का हल्का म्यूजिक उसके कानों में पड़ रहा था। छोटे छोटे कमरे थे और उन्हीं कमरों में से एक में उस वक्त वो थी। अचानक ही दरवाज़ा खुला और सोनम भाई अंदर दाखिल हुई। तैयार हो जाओ, थोड़ी ही देर के बाद एक बहुत बड़ा सेठ तुम्हारे पास आने वाला है। वो हमारे बड़े पुराने ग्राहक हैं। अगर तुमने उन्हें खुश कर दिया तो हम सब माला माल हो जाएंगे। सोनम बाई खुशी से कह रही थी। मीना खामोश रह गई। एक लड़की उसे तैयार करने कमरे में आ धमकी और उसे मुख्तसर लिबास पहनाकर उस लड़की ने मीना के बालों की गुंदी हुई चोटियां खोल दी। लड़की ने उसके बाल खोलकर बालों में शैम्पू किया और उसे ब्लोर ड्राई करके एक मॉडर्न सा स्टाइल बना दिया। मीना ने आईने में अपना अक्स देखा तो पहचान ही ना पाई। बस शर्म के मारे उसने अपनी नज़रें झुका ली। थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा खुला और सेठ अंदर दाखिल हो गया। मीना को देखते ही वो जैसे पागल सा हो गया। मीना ने बेबसी से अपनी आंखें मींच ली और वो उन घड़ियों को महसूस नहीं करना चाहती थी। सेठ को मीना बेहद पसंद आई। उसने सोनम बाई को मुंह मांगी रकम अदा की। वो तो खुशी से निहाल हुई जा रही थी। मीना के बाकायदा रक्स और अदाओं के लिए तरबियत होने लगी। कोठे पर उसके दिन रात किसी मशीनी अंदाज में गुजरने लगे। मीना ने अब महसूस करना छोड़ दिया था, मगर सिर्फ एक चीज़ थी जो उसके अंदर पनप रही थी। हर वो दुराब खान के खिलाफ नफरत थी। हर रोज़ बस गाहक बदलता और जाते वक्त पैसे जिस तरह उसके मुंह पर मार कर जाता, मीना का दिल चाहता कि वह ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। मगर रफ्ता रफ्ता वो इस माहौल की आदी होती चली गई। सोनम बाई की वो पसंदीदा लड़की थी और उसके हुस्न के आगे कोठे की सब लड़कियां मान पड़ जाती। जल्दी से तैयार हो जाओ मीना, हमें एक बहुत मशहूर फैशन डिज़ाइनर के यहाँ जाना है। उसने एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की है। पूरे मुल्क के लोग उसके पास जमा हैं। कोठे की लड़की सनोबर ने अंदर आते ही खुशी से मीना को इत्तला दी। मीना ने बेजारी से सनोबर को देखा। ये लड़कियां और उनकी पार्टियों का क्रेज़, मगर उसे उठकर तैयार होना ही था। मॉडर्न सा लिबास पहनकर डाईशुदा बालों में अपनी मखरूती उंगलियां चलाते हुए मीना ने अपना आखिरी लुक देखा। वो बेहद हसीन लग रही थी। कोठे की लड़कियां पार्टी में जाने के लिए बेहद एक्साइटेड थी और तकरीब में पहुंचते ही मीना को अंदाज़ा हो गया कि वो ऐसा क्यों जा रही थी। ये फैशन डिज़ाइनर अपनी नई कलेक्शन लॉन्च करने वाला था और उसके लिए उसे मॉडल्स की ज़रूरत थी। उसने ही सोनम भाई से कहा कि अपने कोठे की चंद मखसूस लड़कियां भेजे जो चाल ढाल में बेहतरीन हों। लड़कियां बढ़ चढ़कर सबको मुतासिर करने की कोशिश कर रही थी, मगर मीना खामोशी से पानी का गिलास हाथ में लिए टेबल पर बैठी। वो अपनी सोचों में गुम थी और जब वो चौंकी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं मिस मीना? उसने पलट कर देखा। छोटी सी दाढ़ी वाला और छोटे से कद वाला वो मशहूर फैशन डिज़ाइनर उसके ऐन पीछे खड़ा था। आपके लुक्स बेहतरीन हैं और फिगर भी कमाल है। वेस्टर्न ड्रेसेस में तो आप गज़ब ढाएंगी। क्या आप मेरे लिए काम करना चाहेंगी? राल टपकाते लहजे में वो डिज़ाइनर मीना से कह रहा था। मीना उन लहजों की आदी हो चुकी थी और उसने खामोशी से सर हिला दिया। मगर जिस वक्त उसने उस डिज़ाइनर के साथ काम करना शुरू किया, उसे अंदाज़ा हुआ कि ये दलदल तो सोनम भाई के कोठे से कहीं ज़्यादा बड़ी है। यहाँ बाकायदा तौर पर लड़कियों की सप्लाई का काम किया जाता था। बज़ाहिर मॉडल नज़र आने वाली लड़कियाँ दूसरे मुल्कों में भेजी जाती और हर बड़ी असामी तक उन्हें तोहफे के तौर पर पहुँचाया जाता था। काम वही था, बस नाम बदल गया था। काम का पता चलते ही मीना ने डिज़ाइनर से कहा कि वो उसका सारा काम किया करेगी, बस उसे किसी के सामने जाहिर नहीं होना। डिज़ाइनर को और क्या चाहिए था,
مینا کام کاج میں مہارت رکھتی تھی اور ڈیزائنر نے نئی آنے والی لڑکیوں کی ایک بڑی کھیپ کا سرپرائز اسے مقرر کر دیا۔ مینا باقاعدہ طور پر لڑکیوں کی اسمگلنگ کی ایک بڑے مافیا کا بھی حصہ بن چکی تھی اور اسے اپنی اس پہچان سے اب کوئی شرمندگی نہ ہوتی۔ وہ سر اٹھا کر ان ساری پارٹیز میں شرکت کرتی جہاں شراب اور سارے گندے کام عام ہوتے۔ وہ کھلے عام سگریٹ پیا کرتی اور ہاں مگر اندر ہی اندر اس کا خالی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس رات کنٹینر لایا گیا اور مینا اسی ڈیزائنر کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب اس روتی بلکتی لڑکی کو ان کے پاس لایا گیا۔ اوہ ہو میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ یہ دیکھو نا مینا میڈم کو، یہ بھی تمہاری طرح ہی تھی اور آج دیکھو کتنی بڑی ہستی بن گئی ہے۔ لوگ ان سے چند لمحوں کی ملاقات کے لیے کروڑوں روپے دینے کو تیار ہیں۔ تمہیں بھی یہی سب کچھ ملے گا، ڈیزائنر لڑکی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا کہہ رہا تھا، وہ جو بری طرح سے روتے ہوئے بس گھر جانے کی ضد کر رہی تھی۔ مینا کا دل زخمی ہو گیا۔ وہ لڑکی بمشکل 16 سال کی تھی۔ مینا کو اس میں اپنا عکس نظر آیا۔ مینا نے آگے بڑھ کر اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہیں اغوا کیا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں۔ مینا نے ایک سخت نگاہ ڈیزائنر پر ڈالی۔ وہ نظر چرا گیا اور کہنے لگی کہ اسے واپس بھیج دو جہاں سے اٹھایا ہے۔ میں اغوا شدہ لڑکیوں کے ساتھ کام نہیں کروں گی، مینا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ڈیزائنر جھنجلا گیا اور تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اتنی خوبصورت ہے یہ، فگر تو دیکھو اس کا۔ ڈیزائنر کی بات پر مینا نے اچانک مڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کی خوبصورتی اور فگر تمہارے لیے نہیں ہے، اس پر رال ٹپکانا بند کرو، جہاں سے آئی ہے اسے واپس بھیجو۔ مینا گلاس زمین پر پٹکتے ہوئے اندر جاتی چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ ڈیزائنر اسے کن کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور اگلے دن مینا کی کئی خفیہ ویڈیوز پورے سرکل میں گردش کر رہی تھی۔ ہر کسی کی زبان پر مینا کی نازیبا ویڈیوز کا ذکر تھا اور مینا جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ وہ اس رات پھوٹ پھوٹ کر روتی، اس کی عزت سنوارنے کے لیے کھلونا بن چکی تھی۔ مینا سے کوسوں دور پہاڑی علاقے میں بنی اس شاندار حویلی کے اندر دراب خان اورنگزیب کے کمرے کے اندر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی اور آج اورنگزیب کی برسی تھی۔ کیوں اس بدذات لڑکی کے پیچھے پڑ گئے تھے تم، اورنگزیب، جس نے تمہیں کہیں کا نہ چھوڑا؟ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے دراب خان الماری میں رکھی اس کی چیزیں دیکھ رہا تھا جب اس کے ہاتھوں سے لفافہ پھسل کر نیچے جا گرا اور اس نے چونک کر کاغذات اٹھائے۔ وہ خطوط تھے، مگر خطوط کی سطروں پر نگاہ دوڑاتے ہی دراب خان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سب کے سب خطوط مینا کے نام پر لکھے ہوئے تھے، جو نہ جانے کس وجہ سے مینا تک اورنگزیب پہنچا نہ سکا۔ ان خطوط میں دھمکیاں تھیں، اپنی شدید محبت کا اظہار تھا، زمانے سے ٹکر لے کر اسے پا لینے کا عہد تھا، اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اگر مینا نے اس کی محبت کا جواب محبت سے نہ دیا تو اس کے لالا حسنین کو جان سے مار ڈالے گا۔ دراب خان کے ہاتھ کپ کپانے لگے، خط اس کے ہاتھ سے پھسلتے نیچے گرتے جا رہے تھے اور تبھی وہ چونکا۔ ایک جیسی لکھائی سے لکھے ہوئے خطوط میں ایک خط اور بھی تھا۔ دراب نے ہاتھ اٹھا کر پڑھنا شروع کیا۔ خوبصورت لکھائی تھی، مگر جملوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ لکھنے والی کا ذہن بے حد کچا ہے۔ وہ مینا کا خط تھا اورنگزیب کے نام۔ اس میں لکھا تھا کہ اس سے محبت کا مطلب نہیں پتا، لیکن اسے وہ درختوں پر سے کچے بادام توڑ کر دے تو وہ اس کے ساتھ ملنے پر تیار ہے۔ اس خط میں بے انتہا خوف زدہ ہوتے ہوئے اورنگزیب سے اپنے بھائی حسنین کی جان بخشی کی بھیک بھی مانگی گئی تھی، جس سے لگتا تھا کہ مینا اورنگزیب سے سخت خوف زدہ ہے اور باتیں بچکانا سی تھی۔ دراب خان کا دل بیٹھتا چلا گیا۔ وہ جسے آوارہ اور بدکردار سمجھتا تھا، وہ تو ایک بچی تھی۔ جس وقت اورنگزیب نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا، اور پھنسایا بھی گیا۔ دراب خان نے بے اختیار اپنی آنکھیں بھیج لی۔ وہ اپنے بھائی کے کردار سے واقف تھا۔ گاؤں کی کوئی لڑکی اس کے ہاتھ سے بچی ہوئی نہ تھی، اور وہ ہر خوبصورت چیز کو دے کر رال ٹپکاتا تھا۔ پڑھائی، تعلیم، ان چیزوں سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ بس عورت ہی اس کی واحد دلچسپی تھی، اور ایسے میں وہ کیسے اس بات کو صرف نظر کر گیا؟ اورنگزیب نے خود ہی اس 16 سال کی کم عمر لڑکی کو بہکایا ہوگا۔ دراب کو مینا کا نوخیر حسن یاد آیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور نہ جانے وہ اس پل کہاں ہوگی۔ اس نے آخری دفعہ اسے اس
کبڑے کے ہاتھوں تھما دیا تھا۔ دراب خان کو کبڑے کی صورت یاد آئی تو اس نے بے اختیار جھرجری سے لی۔ مرد ہونے کے باوجود اسے اس کبڑے سے گھن سی آتی تھی۔ نہ معلوم اس نے مینا کا کیا حشر کیا ہوگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ انجانے میں اس نے یہ کیسا گناہ کر دیا تھا۔ اس نے ایک بے گناہ لڑکی کو گناہوں کی ایسی دلدل میں پھینک دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ رات کی تاریکی چاروں جانب پھیل چکی تھی اور پہاڑوں پر خاموشی اور سناٹے کا راج تھا، مگر اس تاریکی کی پرواہ کیے بغیر دراب خان ہاتھوں میں گاڑی کی چابی تھامے تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے مینا کو ڈھونڈنا تھا اور اسے اپنے گناہوں کی تلافی کرنی تھی۔ دھند بھری رات میں ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ ذہن پر زور ڈال رہا تھا کہ اسے اس کبڑے کی اس خفیہ رہائش گاہ کا پتہ یاد آ جائے جہاں اس نے اسے ایک دفعہ دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر بغیر رکے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ ریت کے ذرات اڑ کر اس کی آنکھوں میں پڑتے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی اور پہاڑوں سے نکل کر وہ چٹیل میدانوں میں جا پہنچا۔ خوش قسمتی سے بوڑھے کے گھر کا پتہ اسے یاد تھا۔ بظاہر سادہ سی نظر آنے والی اس کوٹھڑی کے پیچھے اس مکروہ کبڑے کا کیا کاروبار تھا، یہ دراب خان اچھی طرح جانتا تھا۔ دراب خان نے دروازہ بجایا، لاٹھی ٹیکتا ہوا کبڑا باہر نکل آیا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی بے اختیار دراب خان نے آنکھیں بند کر لی۔ دراب خان کو دیکھتے ہی کبڑا چونک اٹھا۔ کیا بات ہے خان، آج پھر سے ہماری یاد آئی کیا؟ ایک اور سرخ انار ہمیں دینا چاہتے ہو؟ ویسے وہ انار بہت لذیذ تھا، سب سے پہلی دفعہ ہم نے ہی اسے چکھا، بہت مزہ آیا تھا۔ کبڑے کے منہ سے تھوک اڑ رہا تھا اور اس نے اپنی بات کہی۔ دراب خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے لپک کر کبڑے کا گریبان تھام لیا اور اسے ان لمحات کا سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مینا کو کس مکروہ درندے کے حوالے کیا۔ کبڑے کو اندازہ ہو گیا کہ دراب خان سخت طیش میں ہے اور وہ اس کی پہنچ سے واقف تھا، اس لیے اپنے تعلقات کا دعویٰ نہ کر سکا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ مینا کہاں ہے۔ میں نے اس کو آخری دفعہ ایک میڈم کے حوالے کر دیا تھا جو اپنا اڈا چلاتی تھی، اور اب میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ بوڑھے نے بیزاری سے کہا کہ دراب خان نے ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پھینک دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ اندھا دھند واپس اپنی گاڑی کی جانب جاتے ہوئے وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ وہ مینا کو کس طرح تلاش کرے۔ شہر در شہر خاک چھانتے ہوئے نہ جانے اسے کتنے روز گزر گئے، مگر مینا کا پتہ اسے نہ چل سکا۔ اس نے اپنے تمام تر ذرائع استعمال کر لیے، مگر مینا کا تو یہ حال تھا کہ شاید اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ دراب خان کی بتابیوں سے بے خبر اپنے کمرے کی کھڑکی سے ٹیک لگائے مینا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کے ایک گاہک نے بھری محفل میں شراب کی پوری بوتل اس کے اوپر انڈیل دی تھی۔ ہر مینا کو اس کے ساتھ دیکھنے کے لیے مجبوراً اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجانی پڑی۔ بس کر دے اس ذلت بھری شب و روز کو۔ میرے خدا، کب اختتام ہوگا اس غلاظت بھری زندگی کا؟ میں اب اس سے نکلنا چاہتی ہوں اور میری مدد کر یا اللہ۔ وہ گڑ گڑاتی رہی اور رو رہی تھی، اور تبھی اس کے ذہن میں خیال آیا، کل ملک کے مشہور بزنس مین اس کے بڑے اونر سے ملنے آنے والے تھے۔ مینا نے بھی اس تقریب میں شرکت کرنی تھی، اور مینا نے قسم کھا لی تھی کہ اس تقریب میں اگر کسی شخص نے اس پر پسندیدگی ظاہر کی تو اس کے سامنے اپنے اس جال میں سے نکلنے کی شرط رکھے گی اور اس کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ اگر اس نے مان لیا تو وہ اسے اپنی سالوں کی جمع شدہ دولت کا ایک بڑا حصہ دے گی۔ اس سوچ نے مینا کو مطمئن سا کر دیا۔ وہ بے تابی سے اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے خفیہ طریقے سے اپنی ساری پیکنگ کر لی اور چند کپڑے، زیورات کا ایک چھوٹا سا بیگ اور ڈالرز کی صورت میں رقم جو اس کے کئی گاہکوں نے اسے خوش ہو کر دی تھی، وہ سب اس کے بیگ میں موجود تھی۔ اسے بس کل کی تقریب کا انتظار تھا۔ اگلی شام آئی۔ خوبصورت لباس پہن کر مینا میک اپ کی کئی تہیں چہرے پر جمع کر کے تیار ہو گئی۔ وہ بلا کی حسین تھی، بس آنکھوں کی ویرانی کو چھوڑ کر۔ تقریب میں کئی نامور شخصیات آئی تھیں۔ عام طور پر مینا ایسی تقریبات میں نہیں جاتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اسے زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، مگر آج تو وہ متلاشی نگاہوں سے کوئی ایسا شخص ڈھونڈ رہی تھی جو اسے پسند کر لے۔ کاؤنٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھی وہ بے تابی سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ جب دروازے سے اندر داخل ہوتے
دراب خان کی نگاہ اس پر پڑی۔ اسے لگا کہ زمین آسمان اس کی نگاہ میں گھوم گئے ہیں۔ کیا دعا اتنی جلدی بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس کے سامنے وہی مینا تھی جسے اس نے 2 سال پہلے اس گناہوں بھری دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ اسے لگا کہ اس نے ایک لمحے کی تاخیر کی تو کہیں وہ پھر سے نہ کھو جائے۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے عین پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولنا کچھ اور چاہتا تھا مگر دل کی بات لبوں پر آ گئی تھی۔ کیا میرے ساتھ چلو گی؟ سامنے بیٹھی ہوئی مینا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شکار مل گیا تھا۔ وہ پورا اعتماد انداز میں پلٹی اور اگلے ہی پل جیسے ساتوں آسمان اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے سامنے دراب خان کھڑا تھا۔ مینا کی آنکھوں میں گزرے وقت کی کرچیاں تھیں اور دراب خان کو دیکھتے ہی نفرت اور بے بسی سے آنسوؤں کی صورت اس کی آنکھوں سے بہنے لگی۔ دراب نے کچھ نہیں کہا تھا، بس اس کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ دیے اور اتنے مضبوط اور اکڑ انداز کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر مینا حیران رہ گئی۔ مجھے معاف کر دو مینا، مجھے اورنگزیب کی اصلیت پتہ چل گئی ہے۔ جتنے دکھ تمہیں میری وجہ سے ملے ہیں میں ان سب کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اس دلدل سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اور مینا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس کا قاتل بھی تھا اور اب دلدار بننا چاہ رہا تھا۔ مینا نے پلٹ کر ان سب کو دیکھا جو اسے ایک کال گرل کے طور پر جانتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بااثر شخصیت کی مدد کے بغیر وہ اس سب سے نہیں نکل سکتی، اور دراب خان کے سوا یہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مینا نے خاموشی سے اپنے آنسو پہنچے اور دراب خان کے بڑے ہوئے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ ماضی چاہے جتنا بھی تکلیف دے سہی، مینا نے ہر چیز بھلا کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اورنگزیب کے ساتھ تعلق میں اس کی اپنی غلطی بھی تھی اور اسے ان 2 سالوں میں اپنی غلطی کی سزا مل چکی تھی۔ گناہوں سے بھرے اس نیٹ ورک سے دراب خان نے اسے مکھن میں سے بال کی طرح نکال لیا تھا۔ تمام شرعی مسائل سے نمٹنے کے بعد دراب خان نے مینا سے دوبارہ نکاح کر لیا اور اسے یہ ماننے میں کوئی آر نہ تھی کہ اسے ان گزرے برسوں میں مینا سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ جسے وہ نفرت سمجھتا رہا وہ تو دراصل پہلی نظر کی محبت تھی جس نے اسے اتنے برسوں تک بے چین کر رکھا تھا، مگر اب وہ اپنی محبت کو زمانے کی ہر تکلیف سے بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔ چند ہی ہفتوں میں وہ لوگ بیرون ملک سیٹل ہو گئے تھے۔ مینا کی زندگی دراب خان کے بغیر ادھوری تھی اور خود دراب خان کو تو یوں لگتا تھا جیسے وہ مکمل ہی اب ہوا ہے۔ میں ہمیشہ یہاں آنا چاہتی تھی، آئیفل ٹاور کے سامنے کھڑے ہو کر اس پر نظر جمائے مینا نے کہا۔ اس کے شانے کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے دراب خان نے کہا کہ کیوں، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ مینا مسکرا دی اور جس طرح شان سے یہ سر اٹھائے کھڑا ہے میں بھی اس طرح شان سے زندگی جینا چاہتی ہوں، عزت کے ساتھ۔ مینا نے دراب خان کی طرف چہرہ موڑ کر کہا اور وہ مسکرا دیا۔ اب سے تم ایسے ہی زندگی جیو گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اور دراب خان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آسودگی کی ایک لہر مینا کی وجود میں دوڑ گئی۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ بھیڑ میں گم ہوتے چلے گئے۔